خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل یمری ابصار المظاہری میں خوش آمدید خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ ہے. آج ہم تختی نمبر 20 کو پڑھنا سیکھیں گے. تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں. ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اور اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو خوب شیئر کیا کیجئے تاکہ آپ بھی اس کار خیر کا ذریعہ بنیں اور آپ کے ذریعے کسی کی بھلا ہو جائے. تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ. ناظرین، آج ہم اس سبق میں ان تمام قاعدوں کو جاری کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیے ہیں. یعنی تختی نمبر 20 سے پہلے جتنی تختیاں ہم نے پڑھی ہیں ان میں جتنے بھی قاعدے پڑھے ہیں ان تمام قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ان مثالوں کو پڑھیں گے. یعنی آج ہم ان تمام قاعدوں کی ایکسرسائز کریں گے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے ان مثالوں کو پڑھیں گے، تمام قاعدوں کو جاری کریں گے. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ ناظرین، جو صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ تشدید بعد حروف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید ہوگا، تو وہ جو ہم نے اس سے پہلے تختی نمبر 19 میں جو قاعدہ پڑھا یعنی مد کا بیان، جو تمام قاعدے ہم نے پڑھے تھے یعنی مد کے 3 قاعدے ہیں، ان قاعدوں کو بھی ہم سامنے رکھ کر پڑھیں گے. جیسے کہ مد لازم کا قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم تشدید ہو تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا. تو اسی کو صاحب کتاب بتا رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم یہاں جاری کریں گے، ان قاعدوں کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے. تو چلیے ناظرین، دیکھیے، غور سے سنیے اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب، اس کو مغضوبی نہیں پڑھیں گے، بعض لوگ مغضوبی پڑھتے ہیں. غین اور ضاد کی آواز فرق ہونی چاہیے، دونوں کی آواز، اس کی تلفظ کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. دیکھیے، حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے ناظرین. غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، علیہم ولا الضالین، ولا الضالین. دیکھیے ہجے کس طریقے سے کریں گے. غین یا زبر غی، جلد پڑھیں گے، یالین کا قاعدہ ہے، سیکنڈ سے پہلے زبر ہے. غی، را لام زر ال، دیکھیے الف کو چھوڑ دیا، لام سے ملایا، اس لیے کہ حروف قمری کا قاعدہ ہے. میم حروف قمری میں سے اس کے شروع میں الف لام آیا، اس لیے الف کو چھوڑ دیا. غیر ال، میم غین زبر مغ، غیر المغ، زاد واو پیش زو، واو مدہ کا قاعدہ ہے، الف کھینچ کے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. غیر المغضوب، با زر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، حامیم زر ہم، علیہم، یہاں بھی یالین کا قاعدہ ہے اس لیے جلد پڑھیں گے. علیہم، واو زبر و، دیکھیے یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد واو آیا، با اور میم کے علاوہ ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، اس لیے بغیر گنہ کے پڑھیں گے. علیہم، علیہم، واو زبر و، لام زاد زبر لز، ولز، یہاں دیکھیے الف لام کو چھوڑ دیا بیچ میں، اس لیے چھوڑا کہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے یہاں، اس لیے الف لام کو چھوڑ دیا، لام کو زاد سے ملایا. لام زاد زبر لز، ولز، زاد الف لام زبر زا، اوپر مد، ولزال، لام یا ذلی، ولزالی، نون زبر نا،
ولا الضالین. دیکھیے ناظرین یہاں مد لازم کا قاعدہ، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر دیکھیے تشدید آیا ہوا ہے. تو یہاں جو حرف مد ہے، حرف مد کے بعد جزم اور تشدید آئے تو مد لازم کا قاعدہ ہوتا ہے. تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا، اس لیے 5 الف کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں یہ عائلین کا قاعدہ ہے، ساکن سے پہلے زیر ہے، 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے. اور نون کے اوپر زبر کی حرکت، دو زبر کو چھوڑ کر تمام حرکت ہیں، جو بھی حرکت ہیں ان تمام پر اگر وقف کریں گے تو آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے. تو جزم دے کر وقف کریں گے، صرف 2 زبر کو چھوڑ کر کے 2 زبر پر الف مدہ بنا کر کے ایک زبر کو، یعنی ایک زبر کو الف بنا کر کے وقف کرتے ہیں. 2 زبر پر ایک زبر کو الف بنا کر کے وقف کرتے ہیں. تو یہاں آگے آیت ہے تو وقف کریں گے کیسے، دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ووجدک ضالا فہدا. واو زبر و، واو زبر و، جیم زبر جا، ووجا، دال زبر دا، ووجد، کاف زبر کا، ووجدک. دیکھیے ناظرین زبر زیر پیش کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، زبر کی حرکت ہے تمام پہ اس لیے جلد پڑھیں گے. ووجدک، زاد الف لام زبر زا، اوپر مد، زال، لام 2 زبر لن، ضالن. فا زبر فا، ہا زبر ہا، فہ، دال کھڑا زبر دا، فہدا. یہاں وقف کریں گے تو ساکن نہیں کریں گے، یہاں ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے ساتھ وقف کریں گے. یہاں اخفا کا قاعدہ ہے اس لیے گننا کر کے پڑھیں گے. 2 زبر تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہوا ہے، اس لیے گننا کر کے پڑھیں گے. یہاں مد لازم کا قاعدہ جو اوپر ہم نے بتایا ابھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فَإِ، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا. الف مدہ کا قاعدہ 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے. جیم الف مد زبر جا، یا پھر اس طریقے سے وہ ہجے کر سکتے ہیں کہ جیم الف زبر جا، اوپر مد. ٹھیک ہے، یا تو اس طریقے سے کر لیجئے یا پھر اس طریقے سے جیم الف مد زبر جا. حمزہ زبر آ، فَإِذَا جَاءَ، تا طا زیر تت، فَإِذَا جَاءَتِ. یہاں بھی حروف شمسی کا قاعدہ ہے اس لیے الف لام کو چھوڑ دیا، تا کو طا سے ملایا. تا الف میم زبر طام، اوپر مد، طام، میم زبر ما، طام، تالام پیش تل، طامتل. کاف با پیش کب، قلقلہ کا قاعدہ ہوگا. دیکھیے با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے. کب، را کھڑا زبر را، کب را. آگے آیت ہے، آگے آیت. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. یہاں مد متصل کا قاعدہ ناظرین دیکھیے، حروف مدہ کے بعد دیکھیے حمزہ آیا اسی کلمے میں. دیکھیے یہ چھوٹی شکل کے حمزہ، اسے جیسے کہ تختی نمبر 19 میں بتایا تھا کہ چھوٹی شکل کی حمزہ اگر آئے تو سمجھ لیجئے مد متصل کا قاعدہ. الف والی شکل کی حمزہ آئے تو سمجھ لیجئے مد منفصل کا قاعدہ. تو یہاں دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس لیے 4 الف کھینچ کے پڑھیں گے. مد لازم 5 الف کھینچ کر پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فَإِ، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا. جیم الف زبر جا، اوپر مد، جا، حمزہ زبر آ، فَإِذَا جَاءَ، تا صا زیر تس،
فَإِذَا جَاءَتِ یہاں بھی حروف شمسی کا قاعدہ، اس لیے الف لام کو چھوڑ دیا ناظرین. صاد الف خا زبر صاخ، اوپر مد، صاخ. خا زبر خا، صاخ. تا پیش تو، صاخت. دیکھیے ناظرین یہاں گول تا آیا، آگے آیت ہے تو اب یہاں گول تا ہے، گول تا پر وقف کرتے ہیں. اس کا قاعدہ ہے کہ گول تا پر وقف کرتے ہیں اور سانس توڑتے وقت گول تا کو ہائے ساکنہ بنا دیتے ہیں. تو ہائے ساکنہ بنا کر کے وقف کریں گے. دیکھیے کیسے، یہاں مد لازم کا قاعدہ، مد متصل کا قاعدہ، 4 الف، یہاں 5 الف کھینچیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، خطو نہیں پڑھیں گے، ہجے کریں گے تو خطو پڑھیں گے، وقف کریں گے سانس توڑیں گے تو صاخّہ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا. تا زبر تا، ولا تا. حاضاد کھڑا زبر حاز، اوپر مد، ولا تحاز. زاد واو پیش زو، نون زبر نا، ولا تحاضون. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا. طا زبر طا، عین الف زبر ع، الف مد ایک الف کھینچیں گے، طعا. میم لام زر مل، طعامل. میم سین زر مس، کاف یا زر کی، مسکی. نون زر نی، مسکین. آگے آیت ولا تحاضون، ولا تحاضون على طعام المسكين، على طعام المسكين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای. ذال الف زبر ذا، و اذا الف مد ایک الف کھینچیں گے. را زبر را، حمزہ واو زبر او، رأو. و اذا رأو، واولین کا قاعدہ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے جلد پڑھیں گے. ہا میم پیش ہم، و اذا رأوہم، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، گناہ نہیں ہوگا، اظہار شفوی کا قاعدہ. و اذا رأوہم، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، اوپر مد، قالو. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان. نون اور میم پر تشدید ہو تو ناظرین گناہ کر کے پڑھتے ہیں. ہا کھڑا زبر ہا، اوپر مد، حمزہ پیش او، ہا او. لام الف زبر لا، اوپر مد، ہا اولا. حمزہ زیر ای، ہا اولا ای. لام زبر لا، زاد الف، لام مد زبر زال. اس طریقے سے بھی ہجے کرتا ہوں، آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. زاد الف لام زبر زال، اوپر مد، لزال. دونوں طریقے سے آپ ہجے کر سکتے ہیں، جو آسان لگے ناظرین وہ آپ کر لیجئے گا. لزال. لام و پیش لو، زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے، اوپر مد جو بولتے ہیں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ آسان لگے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لزال. لام و پیش لو، لزالو. نون زبر نہ، لزالون. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. امید کرتا ہوں ناظرین قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں. ناظرین کرام ایک خوشخبری سماعت فرمائیں. الحمدللہ میں آن لائن نورانی قاعدہ، مکمل ناظرہ و حفظ قرآن پاک، مکمل نماز کا طریقہ، تجوید و قواعد، وضو غسل کا مکمل طریقہ،
اسلام کے کلمے، ضروری فقہی مسائل، ابتدائی اسلامی تعلیم وغیرہ پڑھاتا ہوں۔ اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے سے آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا دیگر اسلامی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں اور قرآن سیکھنے کا آغاز کریں۔ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر، ٹیلی گرام لنک موجود ہیں، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ اللہ حافظ۔